الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 242. فقہ سکینت القلب، دل کے سکون کی فقہ، دل پہ سکینت اترنے کی فقہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان میں بڑھ جائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے دلوں پر سکینت نازل فرما دے، سکون اتار دے، اور جب سکون اترتا ہے تو پھر انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے. اور یہاں جنود کی بات ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سکینت بھی اللہ کے جنود میں سے ایک جند ہے. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال اللہ تعالی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع کی بات ہے، جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تھی مسلمانوں کو، تو اس وقت آپ نے پھر اہل مکہ کے خلاف اقدام کرنے کے لیے یہ بیعت لی تھی. فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی جو بے چینی اور غصہ اور اضطراب. فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کر دی. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریبی فتح بھی عطا کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اور ہمارے ایمان کا حال بھی جانتا ہے، ہمارے قلق، اضطراب اور بے چینی کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری سچائی کو بھی جانتا ہے. تو پھر اس علم کی بنا پر وہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اس لیے جب بھی انسان کے اندر ایسی کچھ کیفیات ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی طرف رجوع کرے یا دنیا کی کسی چیز میں، مثلا کھانے میں یا کسی ٹی وی شو میں یا کسی سیر تفریح میں سکون ڈھونڈے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے باتیں کرے، چاہے نماز میں، چاہے نماز کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا حال رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے اور سکینت نازل کرتا ہے، جیسے اس نے ان مواقع پر سکینت اتاری. لقد رضي الله عن
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. یہ ان آیات سکینہ میں سے ہیں جن کا ایک کارڈ بھی چھاپا گیا ہے، اب اویلیبل ہوگا. پچھلے رمضان میں شاید جب دورہ قرآن ہوا تھا تو اس وقت سب کو تقسیم کیا گیا تھا. اور امام ابن تیمیہ کا یہ تجربہ ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی انتہائی تکلیف اور اضطراب اور بے چینی کے موقع پر ان آیات کو پڑھا تو ان کی ساری بے چینی دور ہو گئی. سکینت کیا چیز ہے؟ السکینۃ ہی الطمأنینۃ والوقار والسکون. سکینت اطمینان، وقار یعنی ٹھہراؤ اور سکون کو کہتے ہیں. الذی ینزلہ اللہ فی قلب عبدہ، جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں اتارتا ہے. عند اضطرابہ من شدت المخاوف، خطرات اور خوف کی شدت کے وقت جو بے چینی ہوتی ہے اس موقع پر، یعنی خوف اور پریشانی کے موقع پر جو دل کے اندر اضطراب اور بے چینی اور ایک دل کی دھڑکن کا تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس اضطراب میں ایک حرکت بھی پائی جاتی ہے، یعنی بے چینی کے کہیں چین نہ آنا، کہیں ایک جگہ سوچ کا فوکس نہ ہونا، کچھ بات نہ سوچنا. تو یہ اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، بے قراری کی کیفیت جب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت اپنے بندے کے دل میں سکینت اتار دیتا ہے. فَلَا يَنزَعِجُ مِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ، تو وہ اس سے بے قرار نہیں ہوتا، ڈسٹرب نہیں ہوتا. انزعاج کہتے ہیں ڈسٹربنس کو. اس سے بے قرار نہیں ہوتا جو اس کے دل پہ وارد ہو رہا ہوتا ہے. یعنی حالات تو نہیں بدلتے لیکن اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. وَيُوجِبُ لَهُ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ، اور یہ سکینت اس کے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے. وَقُوَّةُ الْيَقِينِ وَالثَّبَاتِ، اور یقین اور ثابت قدمی کی قوت. وَلِهَذَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ إِنزَالِهَا عَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي مَوَاضِعِ الْقَلَقِ وَالْاضْطِرَابِ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے خبر دی ہے اس سکینت کے اتارنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر بے قراری اور بے چینی کے مواقع میں. یعنی بے چینی اور بے قراری کے جو اوقات تھے اس وقت سکینت اتاری بھی اور اس کے بارے میں خبر بھی دی کہ اللہ نے اتاری ہے. کیوم الہجرت اذ ہوا وصاحبہ فی الغار، جیسے ہجرت کے دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. اذ ہوا وہ خود بھی، وصاحبہ اور آپ کے ساتھی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، فی الغار جو غار میں تھے، اس وقت جب بے چینی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا. ان کو پیج نمبر بتا دیں، ان کو پیج نمبر بتا دیں. جی 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 کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکینت اتار دی تھی. والعدو فوق رؤوسہم، اور دشمن ان کے سر پہ کھڑا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ غار کے بالکل دہانے تک وہ پہنچ گئے تھے. وَكَيَوْمِ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن کی طرح، جنگ حنین جب ہوئی تھی اس وقت بھی کیا ہوا تھا؟ حِينَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے. کون؟ مسلمان. من شدت بأس الکفار، کفار کی جنگ کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ وہ زبردست تیر انداز تھے اور انہوں نے تیر پھینکنے شروع کر دیے تھے مسلمانوں کی طرف، اور وہ اس وقت ان کے لیے
اللہ نے سکینت اتاری تو وہ ٹھہرے. وَكَيَوْمِ الْحُدَيْبِيَّةِ، اور حدیبیہ کے دن کی طرح، حین اضطربت قلوبہم، جب ان کے دل بے چین ہو گئے تھے، من تحکم الکفار علیہم، کفار کے ان پر تحکم کی وجہ سے. تحکم کہتے ہیں سینہ زوری، یعنی چڑھاؤ، کیا کہنا چاہیے، چڑھائی، چڑھائی کی وجہ سے، اور اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرنے کی وجہ سے. جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، ہم تو مانتے ہی نہیں آپ کو رسول. تو پھر آپ نے اس کو مٹوا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. تو یہ وہ اپنی مرضی کر رہے تھے نا، یعنی اپنی ڈومینیٹ کر رہے تھے. اور اسی طرح جو شرائط تھی صلح حدیبیہ کی شرائط آپ کو یاد ہوگی، وہ جو شرائط تھی وہ بھی ساری کی ساری کس کے بظاہر حق میں جاری تھی، کفار کے. تو یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، اس کو تحکم کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے فیصلے کر رہے تھے، حکم سے ہے بیسیکلی، یعنی اپنی منوا رہے تھے. اپر ہینڈ ہے، بالکل. تو اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کا اپر ہینڈ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی. اور اس کا اظہار کس نے کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. کہ کس طرح انہوں نے اپنا ری ایکشن شو کیا تھا. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کے دلوں میں سکینت اتار دی تھی، سکون نازل کر دیا تھا. وَالسَّكِينَةُ اسْمٌ لِثَلَاثَةِ اشیاء، سکینت 3 چیزوں کا نام ہے. اولها سکینت بنی اسرائیل التی اعطوها فی التابوت، سکینت جو بنی اسرائیل کو دی گئی جو تابوت کے اندر تھی. ففی ای مکان کانت تابوت اطمئنوا الیہ وسکنوا، وہ تابوت جس جگہ پر بھی ہوتا وہاں اطمینان ہوتا اور سکون ہوتا، یعنی لوگ وہاں اطمینان میں آ جاتے اور سکون میں آ جاتے. کتنی بڑی نعمت تھی ان کے پاس. تو قرآن مجید میں وہ آیت آتی ہے نا 3 پارے کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہ تابوت واپس لے آئے گا جس میں تمہارے لیے سکینت تھی. ثانیہ، یعنی وہ ایک چیز کی طرح ہے، یعنی کوئی چیز تھی اس کے اندر جو سکینت کا باعث تھی. الثانیہ التی تنطق علی لسان المحدثین، یہ محدث نہیں ہے، محدث ہے، دال پہ زبر ہے. محدث وہ ہوتے ہیں جن کو الہام ہوتا ہے، جیسے حضرت عمر تھے، ملہم بھی کہا جاتا ہے ان کو. وہ سکینت جو جاری ہوتی ہے یا بولتی ہے محدثین کی زبان پر، یعنی عین گھبراہٹ کے وقت وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سارا غم چلا جاتا ہے. اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ انتہائی بے چینی اور پریشانی میں ہوتے ہیں، اتنے میں کسی شخص سے بات کرتے ہیں یا کوئی آپ لیکچر سننے لگتے ہیں یا کوئی شخص اچانک کچھ کہتا ہے جو مثلاً کسی فوتگی پہ تعزیت کرنے والے آتے ہیں یا ویسے کسی موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے غم کی گرہیں کھل گئی ہیں. تو یہ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیت دی ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے پر کہ ان کی باتوں کے اندر لوگوں کے لیے سکینت کا سامان ہوتا ہے، یعنی حکمت کی بات ہوتی ہے، یا وہ پہچان جاتے ہیں دوسرے کی پریشانی کو یا غم کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اور اچھی ایڈوائس دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر سکون آ جاتا ہے. مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کا کیا حال تھا، آپ سب جانتے ہیں نا کہ جیسے اندھیرا ہو گیا ہو مدینہ میں، ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا. اور حضرت عمر تو اتنے بے چین ہو گئے تھے اس موقع پر کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ فوت نہیں ہوئے، آپ واپس آئیں گے. اور تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی اور لوگوں کے اندر ایک سکینت آ گئی، سب سکون میں آ گئے. اور حضرت عمر گر پڑے، یعنی کہ سرنڈر کر گئے اور کہنے لگے کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ آیتیں آج نازل ہوئی ہوں. حضرت عمر سے زیادہ علم والا کون ہوگا، لیکن
جتنا چاہے کسی کے پاس علم ہو، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی معاملے کی وجہ سے خوف میں یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے دین کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے کہ ہم ایسے موقع پر ایک دوسرے کو سپورٹ دیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم بعض اوقات کیا سوچتے ہیں، اس کو نہیں پتا، اس کو تو سب کچھ خود ہی پتا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے، اس کو خود ہی سمجھنا چاہیے. نہیں، جتنی مرضی سمجھو کسی کی، لیکن ایٹ ٹائمز دوسرے کی یاد دہانی وتواصوا بالصبر جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. دیکھیں حضرت عمر محدث تھے، لیکن اس موقع پر، اور یہ چیز انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی کہ اگر ایک موقع پر اگر کوئی کسی نے حکمت کی بات کی تو دوسرے موقع پر بھی اس کو یاد ہوگی، دوسرے موقع پر کسی اور کو یاد دلانی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے کہ جو اس کے پاس نعمت ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، کسی چیز پہ اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہے. وہ اس کی کوئی ذاتی پوزیشن والی چیز نہیں ہے کہ آپ جس وقت جیب سے نکالیں اور سکینت عام کر دیں یا کوئی حکمت کی بات کر دیں. کہ اللہ سجھاتا ہے تو انسان کی زبان سے نکلتی ہیں. لیست شیئا یملکہ، یہ ایسی چیز نہیں جو کسی کی ملکیت ہو، جس کا کوئی مالک ہو. انما ہی شیء من لطائف صنع الحق، یہ وہ چیز ہے جو حق تعالی کی بنائی ہوئی باریکیوں میں سے ہے. صنع کا مطلب ہوتا ہے کاریگری، بنانا. حق کا مطلب یہاں حق تعالی ہے. لطائف لطیف سے باریک چیزیں، یعنی یہ ان باریک نقطوں میں سے ہے کہ جو اللہ ہی جانتا ہے، جس کی حقیقت. تلقی علی لسان المحدث الحکمت، وہی محدث کی زبان پر حکمت جاری کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. فالسکینۃ اذا نزلت علی القلب اطمأن بها، جب دل پر سکینت نازل ہوتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. وسکنت الیہ الجوارح وخشعت، اور اعضاء اس کی طرف سکون پا جاتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وَأَنْتَقَتِ اللِّسَانُ بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ زبان کو درست بات اور حکمت کی بات بلواتی ہے. یعنی جب دل میں سکینت آ جاتی ہے تو زبان سے بھی پھر اچھی بات نکلتی ہے. وَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْخَنَا وَالْفَحْشِ وَاللَّغْوِ وَكُلِّ بَاطِلٍ، اور وہ حائل ہو جاتی ہے اس کے درمیان اور بری بات اور فحش بات اور لغو بات اور ہر باطل کے درمیان، یعنی اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتی. وَرُبَّمَا يَنْطِقُ مَنْ فِي قَلْبِهِ السَّكِينَةُ بِكَلَامٍ لَمْ يَكُنْ عَنْ فِكْرَةٍ مِّنْهُ وَلَا رُؤْيَةٍ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سکینت ہوتی ہے وہ ایسا کلام بول دیتا ہے جو اس نے سوچا نہیں ہوتا، یعنی اس نے پہلے سے کوئی سوچ کے نہیں رکھا ہوتا اور نہ کہیں پڑھ کے رکھا ہوتا ہے، ایک دم دل سے نکلنے لگتی ہے بات. وَيَسْتَغْرِبُهُ هُوَ مِن نَفْسِهِ، اور وہ شخص خود بھی اپنی اس بات پہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا. اسے خود بھی بعض اوقات یاد نہیں ہوتا، یعنی اچانک ہی اس کے منہ سے بات نکل آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہلوا دیتا ہے وہ. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ هَذَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، اور یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی، حاجت کے وقت. وَصِدْقِ الرَّغْبَةِ مِنَ السَّائِلِ وَالْمُجَالِسِ، سوالی کی طرف سے جو سننے کی رغبت ہوتی ہے اس کی سچائی کی بنا پر، والمجالس، اور ہم مجلس کی. یعنی جب آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مجلس یا سوال کرنے والے ہیں، وہ کتنے سچے دل سے سوال کر رہے ہیں یا کتنے سچے دل سے اپنی کوئی بات بیان کر رہے ہیں. یعنی اگر ایک انسان لاپرواہی کی باتیں کر رہا ہے تو جو سننے والا ہے وہ بھی پھر ایسے ہی کوئی ادھر ادھر سے جواب دے دیتا ہے. الرغبۃ منہ ہوا الی اللہ، وصدق الرغبۃ منہ ہوا الی اللہ، اور
رغبت کی سچائی یعنی وہ جو اٹینشن ہوتی ہے اس کی جو سچائی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے حل چاہتا ہے. جیسے وہ خاتون جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی زہار کی وجہ سے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنا مسئلہ لے کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسئلے کا حل پیش کر دیا، اور وہ تو چونکہ وہی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، وہی نازل ہوئی اور آپ کی زبان سے مسئلے کا حل بتا دیا گیا. ہم؟ لیکن عام بندوں پر تو وہی نازل نہیں ہوتی، تو ان کی مدد اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے؟ جب بندے اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے کہ جو انہیں ان کے اس مسئلے کا حل بتا دیں. وَحَضْرَتُهُ مَا تَجَرُّدِهِ مِنَ الْأَهْوَاءِ، اور اس کا حضور قلب خواہشات سے پاک ہو کر، یعنی جب اس کے اندر یعنی دل کے اندر خواہشات نہیں ہوتی. تجرد کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا. شجرۃ جردا کہتے ہیں اس درخت کو جس کے پتے سارے اتر گئے. تو تجرد ہوتا ہے تنہائی کی زندگی بسر کرنا، اکیلا ہونا، اور یہاں مراد ہے خواہشات سے پاک ہونا. رغبت اور حضرت قلب یعنی حاضر ہونا دل کا. الثالثہ، یعنی یہ ایک خاص ماحول میں یہ سکینت آتی ہے. الثالثہ، نمبر 3، السکینۃ التی نزلت علی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقلوب المؤمنین، وہ سکینت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور مومنوں کے دلوں پر نازل ہوئی. وہذہ السکینۃ تشتمل علی النور والقوۃ والروح، اور یہ سکینت 3 چیزوں پر مشتمل ہے: نور، قوت اور روح. اب اس کی ڈیٹیل آگے بتائیں گے. فَبِالرُّوحِ الَّذِي فِيهَا حَيَاةُ الْقَلْبِ، روح کے ساتھ جو دل کی زندگی ہے یا جس میں دل کی زندگی ہے. وَبِالنُّورِ الَّذِي فِيهَا استنارته وَإِشْرَاقُهُ، اور اس نور کے ساتھ جس میں اس کی روشنی اور اس کی چمک ہے، یعنی جس کے ساتھ انسان کو روشنی ملتی ہے. وبالقوت، اور قوت کی بنا پر ثباتہ وعزمہ ونشاطہ، اس کی ثابت قدمی، اس کی ڈٹرمنیشن اور اس کی نشاط یعنی اس کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے. یعنی جب سکینت آتی ہے تو 3 چیزیں ساتھ ہوتی ہیں: نور، قوت، روح. ٹھیک ہے. فالنور یکشف للعبد عن دلائل الایمان، یہ نور بندے کے لیے ایمان کے دلائل کو ظاہر کر دیتا ہے. وَيُمَيِّزُ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور اس کو حق اور باطل میں تمیز کر دیتا ہے. وَالْهُدَى وَالضَّلَالِ، ہدایت اور گمراہی میں ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے. وَالْغَيِّ وَالرُّشْدِ، اور سرکشی اور ہدایت میں، بہکنے میں. اور سرکشی اور بہکنا دونوں معنی ہو سکتے ہیں. رشد کا مطلب ہوتا ہے سیدھی بات سمجھ جانا. والحیات توجب کمال یقظتہ وفطنتہ، اور زندگی واجب کرتی ہے کمال درجے کی یعنی کہ یقظہ ہوتا ہے جاگ اٹھنے کو، اس کی بیداری اور اس کی ذہانت. یعنی زندگی جو ہے اس سے لازمی طور پر ذہانت اور بیداری پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ بیداری کا کمال حاصل ہوتا ہے. والقوت توجب له الصدق وصحة المعرفہ، اور یہ جو قوت ہے اس سے انسان کے اندر سچائی اور علم کی درستگی آتی. وقہر داعی الغی، اور گمراہی کی طرف بلانے والے کو وہ مغلوب کر دیتی ہے. وقہر داعی الغی، غی کہتے سرکشی کو، گمراہی کو. دائی کا مطلب تو بلانے والا، اور قہر کا مطلب تو مغلوب کر لیتی، وہ اس پہ غالب آ جاتی.
وضبط النفس عن جزائها، اور نفس کو بے صبری سے روک لیتی ہے یہ قوت. یعنی جب سکینت آتی ہے تو پھر انسان کو ایسی قوت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کوئی فوت ہو گیا تو ہائے وائے نہیں کرے گا، چیخے چلائے گا نہیں، بلکہ صبر کرے گا. ٹھیک ہے. وہلعہا، اور بے صبری یا یعنی جلد بازی اس کی. واسترسالها فی النقائص والعیوب، اور اس کا نقائص یعنی نقص کس کو کہتے ہیں، ڈیفیشنسیز جو ہیں اس کی، کمزوریاں، اس کے کمزوریاں اور عیب جو ہیں اس کو جانے دیتی ہے. وَلِكَيْ يَزْدَادَ بِالسَّكِينَةِ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِ، اور تاکہ اس سکینت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کا اور ایمان بڑھ جائے. وَالْإِيمَانُ يُثْمِرُ لَهُ النُّورَ وَالْحَيَاةَ وَالْقُوَّةَ، ایمان اس کو نور، زندگی اور قوت کے ثمرات عطا کرتا ہے. فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ بِالسَّكِينَةِ، پھر جب سکینت کی وجہ سے یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، سکن الیہ العاصی، گناہگار اس سے رک جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي سُكُونُهُ إِلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْمُخَالَفَةِ، اور وہ وہی ہے جس کا سکون گناہ اور مخالفت دین میں ہوتا ہے. لِعَدَمِ سَكِينَةِ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ، ایمان کی سکینت کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے. سارا سکونہ الیہا، اب اس کا سکون نور، حیات اور قوت یعنی ایمان کی طرف ہو جاتا ہے. عوض سکونہ عن الشہوات والمخالفات، اس کے خواہشات کی تکمیل اور مخالفات کر کے جو سکون حاصل ہوتا ہے اس کے بدلے میں. یعنی وہ کہتے ہیں سکینت آتی کیسے ہے؟ ایمان کے ساتھ آتی. ٹھیک ہے. اور جب ایمان آتا ہے تو تین چیزیں انسان کو ملتی، اور وہ کیا ہیں؟ نور، حیات اور قوت. جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں انسان کو تو پھر انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، اس کو گناہ نظر آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی گناہ جو اس کی خوشی کا باعث ہوتے تھے. مثلا وہ شراب میں سکون پانے کی بجائے قرآن میں سکون پاتا ہے مثلا. ٹھیک ہے. جی بالکل. فَيَجِدُ فِي هَذِهِ السَّكِينَةِ مَطْلُوبَهُ، تو وہ اس سکینت کے اندر اپنا مقصد پا لیتا ہے. پہلے وہ اس کا مقصد کہاں پورا ہوتا تھا؟ گناہوں میں. کیسے؟ جیسے جو لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرگز لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، سٹریس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، انہیں کوئی پناہ چاہیے ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنا غم وقتی طور پہ بھول جائیں. ایمان نہیں ہوتا، دل میں نور نہیں ہوتا، ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی. یہ جو تین چیزیں نا، حیات اور قوت اور نور، یہ نہیں ہوتا کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سکینت اتارتا ہے تو ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دل میں ایک روشنی بھی آ جاتی ہے. اب انسان گناہ کی بجائے کیا کرتا ہے؟ نیکیوں میں، گناہوں کے بدلے نیکیوں کے اندر سکون پاتا ہے. فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، جب اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، اعتاض بلذتها وروحها ونعیمها عن لذت المعصیہ، تو وہ عوض سمجھتا ہے، بدل سمجھتا ہے اس کی لذت کے ساتھ اور اس کی روح اور اس کی نعمت کے ساتھ معصیت کی لذت سے. یعنی معصیت کی لذت کا عوض سمجھتا ہے سکینت کی لذت کو. یعنی جو پہلے گناہ کرتا تھا نا، اور ان گناہوں میں جو اس کو سکون ملتا تھا، اب
سکینت آ گئی تو اس میں اس کو سکون ملنے لگا. اب وہ گناہوں میں سکون نہیں پاتا، بلکہ یعنی گناہ والے کاموں میں سکون نہیں پاتا، بلکہ نیکی والے کاموں میں سکون پاتا ہے. یعنی اس کو وہ لذت مل گئی جو لذت اس کو گناہوں میں ملتی تھی. جی ہاں. وسارت لذتہ روحانیت قلبیت، اس کی لذت اب روحانی لذت بن گئی، قلبی لذت بن گئی. ٹھیک ہے. اور کسی نہ کسی لیول پر ہم سب نے اس چیز کو قرآن پڑھتے ہوئے، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے محسوس کیا ہے کہ اب جو لطف ہمیں ایسی مجالس میں آتا ہے، یعنی قرآن کی مجلس میں ایک سکینت سکون ملتا ہے، وہ ہمیں کسی بڑی سے بڑی شادی پارٹی ان چیزوں میں نہیں ملتا. ان کے اندر لوگوں کے دلچسپی کے بہت سے سامان ہوتے ہیں، لیکن ہم جو اس کے بدلے میں یا آلٹرنیٹ ہمارے سکون کی جو جگہ ہوتی ہے، جیسے نماز ہے یا اللہ کے بارے میں بات کرنا ہے یا ایسے دوستوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے یا علم کی مجلس میں بیٹھنا، وہ کہیں زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی کو اچھلتا کودتا دیکھ کے یا لطیفے سن کے ہنسے اور خوشی محسوس کرے. بے چینی شروع ہو جائے، اچھے سے اچھا کھا بھی لے، پہن بھی لے، سب کچھ کر لے، لیکن وہ اندر کا سکون اور خوشی نہیں ہوتی، وہ لذت نہیں ہوتی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص روحانی لذت پا لیتا ہے اس کو پھر کسی اور چیز میں وہ لذت نہیں ملتی. اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز روحانیت سے ہی لذت پانا رہ جاتا ہے. لوور ون میں پھر وہ مزہ نہیں ہے. اگر وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ہو بھی تو پھر بس کافی ہے، جلدی دل بھر جاتا ہے اور چیزوں سے. اب مثلاً جن لوگوں کو عمرے پر جا کر مزہ آتا ہے، حالانکہ کتنا رش اور کتنی، اب تو خیر وہ حال نہیں، لیکن پھر بھی اور مشکلات کافی ہیں، ان کو کسی اور جگہ ہالیڈیز پہ جانے کا سوچتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا کچھ پیسے جمع ہو گئے تو ادھر ادھر جانے کو چلو عمرے پہ چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو انہیں وہاں ملا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. چاہے کتنے بھی اچھے ریسٹورانٹس ہوں اور مزے مزے کے کھانے آپ کھا لیں، اچھی اچھی تفریح گاہیں دیکھ، لیکن اللہ کے گھر میں فقیروں کی طرح بیٹھنے میں جو لذت ہے، جہاں آپ کو کوئی جانتا نہیں، آپ ون آن ون بس اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، جو سکون آپ کو مل رہا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. مائک لے لیجیے، سب کو آواز نہیں جائے گی. جی السلام علیکم. میں ابھی آئی، میں نے تحیۃ الوضو وہ نماز پڑھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو یہ آپ بول رہی ہیں، مجھے اتنا سکون ملا ہے کہ ایک دل چاہتا تھوڑی دیر اور بیٹھی رہوں. کیونکہ جو مسجد میں مسجد جاتے ہے، ہی ہے نا، صرف میں دیکھتی رہتی ہوں، جب جاتی ہوں اس طرف تو میں مسجد کو صرف دیکھتی سبحان ہوں تو اللہ، میری کیفیت بدل جاتی سبحان ہے. اللہ، واقعی حالانکہ خالی ہوتی ہے لیکن پھر بھی، کیونکہ وہاں سکینت اترتی ہے نا تو وہ انسان فیل کر سکتا ہے. بالکل انشاءاللہ. بعد ان کانت لذتہ جسمانیت بہیمیت، اس کے بعد کہ اس کی لذت جسمانی اور حیوانی تھی، یعنی جو انسان کے جسم کی ضروریات ہوتی، وسکن خوفہ، اور اس کا خوف تھم جاتا ہے، یعنی خوف سکون میں بدل جاتا ہے. وذہب ہمہ وغمہ، اور اس کا ہم و غم چلا جاتا ہے.
فالسکینۃ ہی طمأنینۃ القلب واستقرارہ، سکینت نام ہے دل کے اطمینان اور اس کے ٹھہر جانے کا، قرار پکڑ لینے کا۔ وَأَصْلُهَا فِي الْقَلْبِ، اور اس کی اصل جو ہے بنیاد وہ دل کے اندر ہے۔ وَيَظْهَرُ أَثَرُهَا عَلَى الْجَوَارِحِ، اور اس کے اثرات انسان کے اعضاء پر بھی نظر آتے ہیں، چہرے پر نظر آتے ہیں، ٹھہراؤ چال میں، ہاتھ پاؤں ہلانے میں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے چہرے پر کتنا سکون ہے۔ وَالنَّاسُ فِيهَا مُتَفَاوِتُونَ، اور اس معاملے میں لوگ مختلف درجے پر ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہے۔ فَسَكِينَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخَصُّ مَرَاتِبِهَا وَأَعْلَاهَا، انبیاء علیہم السلام کی سکینت اپنے مرتبے میں سب سے زیادہ خاص اور بلند ہے، ان کو سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، ان کی مشکلات بھی سب سے زیادہ ہیں اور ان کی سکینت کا لیول بھی سب سے اونچا ہے۔ وَذَلِكَ مَثَلُ السَّكِينَةِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الخلیل صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مثال ہے اس سکینت کی جو ابراہیم الخلیل پر نازل ہوئی علیہ السلام۔ حین القی فی النار، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر ہمیں کوئی صرف کہہ بھی دے نا ہم تو کانپ اٹھے، قریب بھی نہ جائیں ادھر، اور ان کو پھینک بھی دیا اگر وہ سکون میں تھے۔ یعنی امیزنگ، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ التی اضرمھا لہ اعداؤہ، وہ آگ جو ان کے دشمنوں نے ان کے لیے بھڑکائی تھی۔ فللہ عظمۃ وطمأنینۃ تلک السکینۃ التی، طمأنینۃ تلک السکینۃ التی انزل اللہ علی قلبی، تو ساری عظمت اللہ کے لیے ہے، فللہ عظمہ، اور وہ اطمینان جو اس اور وہ سکینت جس میں اطمینان تھا، یا وہ اطمینان جس میں جو اس سکینت کی وجہ سے تھا جس کو اللہ نے ان کے دل پر اتارا تھا، یعنی اس سکینت کی وجہ سے جو اطمینان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل پر نازل کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ السَّكِينَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لِمُوسَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح وہ سکینت جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ وَقَدْ غَشِيَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ڈھانپ لیا، من ورائہم، ان کے پیچھے سے، یعنی پہنچ گئے سر پہ، والبحر امامہم، اور سمندر ان کے آگے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے نکلے ہیں اللہ کے حکم سے، تو سمندر آگے تھا اور پیچھے دشمن تھا۔ قوم چلا اٹھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پس گئے، سینڈوچ بن گئے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے رستہ دکھائے گا، مجھے بتائے گا مجھے کدھر جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ایمان کا لیول، یقین کہ رب نے کہا نا ادھر چلو، بس ٹھیک ہے چلتے ہیں، وہی سنبھالے گا، وہ کرے گا، توکل۔ فللہ ما الذ تلک السکینہ، بخدا وہ سکینت کتنی لذیذ ہے، کتنی لذت والی ہے۔ التی انزلها اللہ علی قلب موسیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ اتارا۔ حین ضرب البحر، جب انہوں نے سمندر پر اپنا عصا مارا۔ وحین عبر البحر، جب انہوں نے سمندر پار کیا۔ وحین رأى اعداءه یغرقون فی البحر، اور جب انہوں نے اپنے دشمنوں کو سمندر میں ڈوبتے دیکھا۔ وَكَذَلِكَ السَّكِينَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ وَقْتَ تَكْلِيمِ اللَّهِ لَهُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، اسی طرح وہ سکینت جو ان کو حاصل ہوئی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، کلام کیا درخت کے پاس۔ وَكَذَلِكَ السَّكِينَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ، اور اسی طرح وہ سکینت جو ان کو حاصل ہوئی وَقَدْ رَأَى الْعَصَا ثُعْبَانًا مُبِينًا، جب انہوں نے عصا کو، اپنے ڈانٹ کو کھلے سانپ کی شکل میں دیکھا، امام فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے۔ وَكَذَلِكَ السَّكِينَةُ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَقَدْ رَأَى حَبَالَ السَّحَرَةِ، اسی طرح وہ سکینت جو ان پر اتری
جب انہوں نے دیکھا ساحروں کی رسیوں کو، وعصیہم اور ان کی لاٹھیوں کو، کأنہا حیات تسعی گویا کہ وہ بھاگتے دوڑتے سانپ ہوں، فأوجس فی نفسہ خیفہ انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، ثم القى عصاہ پھر اپنا عصا ڈال دیا، التی ابتلعت تلک العصی والحبال تو اس عصا نے ساری رسیوں اور ساری لاٹھیوں کو نگل لیا۔ فللہ عظمت تلک السکینہ اللہ ہی کے لیے ہے بڑائی ہے اس سکینت کی، حین رآ فعل ربہ بعدوہ جب انہوں نے اپنے رب کا کیا دیکھا ان کے دشمن کے ساتھ، ونصرہ لنبیہ اور اپنے نبی کی مدد کو، وَكَذَلِكَ السَّكِينَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لِنَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار اسی طرح وہ سکینت یاد کرو جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں حاصل ہوئی تھی، وقد اشرف علیہ اعداؤہ جبکہ ان کے دشمن ان پر چڑھ آئے تھے، فصرفہم اللہ عنہم تو اللہ نے ان کو آپ سے پھیر دیا۔ فللہ کم لذت تلک السکینۃ اللہ کی بخدا جیسے ہم کہتے ہیں نا بخدا اللہ ہی کے لیے ساری خوبی، کیسی لذت ہوگی یا کتنی لذت ہوگی اس سکینت کی، التی رآ فیہا حفظ ولیہ من کید اعدائہ جس میں اس کے ولی یا دوست نے دیکھا کہ اللہ نے اس کے دشمنوں کے ساتھ کیسی چال چلی اور اپنے دوست کی کیسی حفاظت کی، دشمنوں کی چال سے اپنے دوست کی کیسے حفاظت کی، یہ ہے۔ وَكَذَلِكَ السَّكِينَةُ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَوَاقِفِهِ الْعَظِيمَةِ اسی طرح وہ سکینت جو آپ پر اتری بڑے بڑے مقامات پر، وَأَعْدَاءُ اللَّهِ قَدْ أَحَاطُوا بِهِ فِي يَوْمِ بَدْرٍ اللہ کے دشمنوں نے آپ کو بدر کے دن گھیر لیا تھا، وَيَوْمَ الْخَندَقِ اور خندق کے دن، وَيَوْمَ حُنَین اور حنین کے دن، وغیرہ۔ فَهَذِهِ السَّكِینَةُ أَمْرٌ فَوْقَ عُقُولِ الْبَشَرِ یہ سکینت جو ہے یعنی ان مواقع پر جو سکینت حاصل ہوئی یہ انسانی عقل کے مابرا ہے، اس سے اوپر ہے، بالا ہے، عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی یہ کیا چیز ہے۔ وہی آیت عظیمت علی صدق الانبیاء اور یہ انبیاء کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اتنے گھبرا دینے والے مواقع پر وہ اتنے پرسکون ہوتے ہیں۔ اور وہ موقع بھی آپ نے دیکھا، پچھلے دنوں ہم نے حدیث پڑھی تھی نا جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو سارے لوگ پریشان پھر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے سو رہے تھے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے۔ یہ بھی سکینت تھی، یعنی انسان کی کوئی چیز گم جائے، کوئی ٹوٹ جائے، کوئی کھو جائے، کوئی رہ جائے، کوئی اور پھر بھی انسان اطمینان کی حالت میں ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ایسے مواقع پر ہم بالکل اطمینان میں ہوں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی استاذہ، یہ کبھی چیز گم جاتی ہے نا تو کچھ لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کوئی اور کام نہیں کروں گی جب تک مجھے وہ چیز نہیں ملے گی، اور اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اس میں کہ اگر ہم وہی چیز ڈھونڈتے رہے اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں۔ اور استاذہ یہ جو آپ نہ صرف یہ کہ چیز گمنے بلکہ کوئی جو دماغ میں ان کے خیال آ جاتا ہے نا بس سارا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے، فلاں نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں نے ایسا کیوں کر لیا، یہ بات کیوں ہوئی، یعنی چھوٹی سی بھی کسی کی طرف سے کوئی شکایت ہوئی تو بس پھر ایسا ڈسٹرب ہوئے کہ رات کی نیند بھی اڑ گئی۔ سکینت نہیں تو تبھی نیند اڑی ہوئی ہے نا۔ جی استاذ ایک یہ کہ خوشی کے موقع پر بھی جیسے فتح ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں بھی سکینت تھی، یعنی اس میں بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا۔ ایگزیکٹلی۔ استاذہ جی ابھی انہوں نے شروع میں بات کی نا کہ دو چیزوں سے بے اطمینانی ہوتی ہے دل میں، بے چینی سے اور لائک سکینت، دو ان کیفیات پہ حاوی ہوتی ہے خوف میں۔
تو خوف سے تو آج کل ہم لوگ دن رات لڑ رہے ہیں استاذہ جی. ابھی جیسے یہ بچے بیک ٹو اسکول گئے ہیں تو آپ بچوں سے پوچھے آدھی بس خالی ہے, 2/3 آف دا کڈس آر ٹیکنگ کلاسز فرام پیرنٹس ہوم. بھیج نہیں رہے. ذرا کسی نے کھانسی کر لی, چھینک کر دی, ہم اس سے خوف میں آ جاتے ہیں. تو جیسے 24/7 ہم ہر وقت خوف کی کیفیت میں استاذہ جی, سبحان اللہ. تو ابھی جب آپ نے کارڈ کا مینشن کیا تو میں نے کہا کتنا ضروری ہے کہ ان دنوں میں ہم اس کارڈ کو نکالیں اور اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اطمینان کی دعا کریں. ایک ایک قدم پہ خوف ہے استاذہ جی. ایلیویٹر میں 3 کی پابندی ہے, چوتھا شخص اندر آ جائے تو سارے بے چین ہو جاتے ہیں. جیسے یو نیم اٹ, ایک ایک لمحے میں یہ کیفیت چل رہی ہے. جی سر, جی سر. یہ آپ نے بتایا کہ سکینت کے ساتھ نور, حیات اور قوت آتی ہے, 3 چیزیں آتی ہیں. لیکن سکینت اٹ سیلف اگر کسی کے اندر لانی ہو تو اس کے لیے کیا اس کی کیا ریمیڈی ہونی چاہیے؟ مطلب یہ 3 چیزیں تو اکمپنی دا سکینت جو, لیکن سکینت اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو انبیاء کے اندر کیوں تھی سکینت؟ اولیاء اللہ کے اندر سکینت کیوں تھی؟ توکل. ایمان پیچھے گزرا ہے نا, جی شاید آپ اس وقت نہیں, ایمان کی بات شروع میں آئی تھی کہ ایمان جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ حاصل ہوتی ہے. جو ایمان بڑھتا ہے نا, یقین بڑھتا ہے, تو توکل بڑھتا ہے. پھر توکل اور پھر یہ کہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ اس کو نازل کرتا ہے جب انسان کے اندر ایک اخلاص ہوتا ہے یا اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے. جی ارم کو بھی دے دیں. یہ ابھی کچھ دن پہلے ایکچولی ایشو تو ابھی بھی چل رہا ہے, بہت بڑا ایک ایشو میرے ساتھ ہو گیا تھا, مطلب سیویئر. لیکن میں بالکل مطلب مجھے جیسے کچھ نہیں ہو رہا تھا, میں اطمینان میں تھی. میں اس بات پہ پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے, کہ مجھے پریشانی نہیں ہو رہی, میں آرام سے سو رہی ہوں, مجھے وہ فکر نہیں ہو رہی. تو الحمدللہ آج سمجھ میں آئی بات. یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کی, کہ بڑے سے بڑے گھبرا دینے والے موقع پر انسان بالکل سکون میں ہو, آرام سے بیٹھا ہو. السلام علیکم استاذہ جی. آج کل تو ڈاکٹر کے آفس میں جائیں نا اور کسی کو کھانسی ہلکی سی بھی آ جائے, بیچارہ گلا صاف کرو, تو اتنا ڈر لگتا ہے, سامنے والے سارے دیکھنے لگ جائیں. حالانکہ ڈاکٹر کو ہی دکھانے گئے تو کاز بھی نہیں سکتے, چھینک بھی نہیں مارتے. اللہ کرے بس ہمارے خوف نکلے اور سکون. ان کو دے. السلام علیکم. میں چھوٹا سا کامنٹ کرنا تھا. میں سوچتی ہوں کہ جس طرح ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں زوم ان موڈ میں, ہر چیز پہ زوم ان کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ آ گیا, پریشانی آ گئی, اسی پہ فوکس ہیں, اسی پہ سارا دن لگا دیا, سارے دن کے گھنٹے گزر گئے. تو جب آپ زوم آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی حیثیت سمجھ آتی ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کا مقصد دنیا میں ہے کیا, اور یہ پریشانیاں اس دنیا کے لیے ہیں. آپ آخرت پہ اگر آپ زوم ان کریں اس پہ فوکس کریں تو آپ کو آسانی, دل میں سکینت, سکون, اللہ کا ایمان اور آپ بھروسے کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں اپنی زندگی میں. بس یہی. السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی کہ ایک ایکسرسائز ہے جو میں خود بھی ٹرائی کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے لائک اس سے بہت فرق پڑا ہے مجھے, اور لائک میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ جنرلی ایک اچھی ایکسرسائز ہے. جب بھی کچھ ہو تو گول ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پہ الحمدللہ کہے, تو لائک جو بھی ہے, لائک اچھا برا, لائک برا اسپیشلی, تو ہو سکتا ہے شروع میں لائک 1 ہفتہ لگے, اور پھر ہو سکتا ہے اگلی بار کچھ ہو, تھوڑا سا جھٹکا ہو انسان کو تو کچھ دن لگیں, اور پھر ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, جھٹکا لگے تو کچھ گھنٹے لگیں. لیکن کرتے کرتے ایک لائک وقت آتا ہے جہاں انسان لائک کچھ منٹوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے, کچھ پھر سیکنڈز میں, پھر ایونچولی ایک وقت آتا ہے کہ ایز سون ایز وہ چیز ہوتی ہے وہ امیڈیٹ رسپانس ہی, انسان نے اپنے آپ کو ایسے کنڈیشن کر لیا ہوتا ہے کہ وہ امیڈیٹ رسپانس ہی ہوتا ہے کہ میں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آئی تھنک اگر ہم یہ ایکسرسائز بس ہر وقت ٹرائی کرتے ہیں, جب بھی تھوڑا سا کچھ چھوٹا بڑا جھٹکا پڑے لائف میں, تو ہمیں بس یاد آتا رہے گا کہ اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے ہم سے کہ ہم نے جلدی جلدی یہ بات پکڑ لی اور جلدی جلدی ہم سمجھ گئے. تو انشاءاللہ. مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی بری خبر بھی پہنچتی یا کوئی تکلیف پہنچتی تو اس وقت بھی الحمدللہ کہتے تھے,
الحمدللہ علی کل حال. تو یہ جو انبیاء کی اوپر سکینت آتی ہے یہ ان کی سچائی کی وجہ سے ہے، یعنی ان کے اخلاص کی وجہ سے ہے. وَأَمَّا سَكِينَةُ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ، جہاں تک انبیاء کے فالوورز کی سکینت کا تعلق ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، فَتَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِحَسْبِ مُتَابَعَتِهِمْ، تو یہ مومنوں کے لیے ہوگی ان کے اتباع کے مطابق. جتنی وہ انبیاء کی اتباع کریں گے اتنا ہی ان کو سکینت نازل ہوگی. وہی سکینت الایمان والیقین، اور وہ ایمان اور یقین کی سکینت ہوتی ہے. اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی. مثلاً آپ کسی انسان کے ساتھ بہت احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں، ہر مشکل میں اس کے کام آتے ہیں، لیکن کسی دن جواب میں وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی برت دیتا ہے، کوئی برا کر دیتا ہے. اب آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کیا سوچیں گے؟ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کی تکلیف محسوس ہوگی، لیکن تکلیف تو obviously ہوتی ہے، یعنی کہ نہ بھی کسی پر احسان کیا اور اگر کوئی بدتمیزی کرے تو تکلیف ہوتی ہے، نیچرل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گالی سن کے آپ کا دل اچھا ہو. وہ تو تکلیف، کسی نے مارا ہے نا آپ کو تو آپ چوٹ تو لگے گی، کوئی بات نہیں، لگ گئی. لیکن امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ what next. اب آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا جھٹ سے فون اٹھا کے کسی کو کہتے ہیں دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، دیکھو اس نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے اب تک اس کی جزا آپ اسی انسان سے لینا چاہ رہے تھے، اور جب اس کی طرف سے جزا ملنے کی بجائے کوئی سزا مل گئی، یعنی کوئی ایسی چیز مل گئی جو آپ کو ناگوار تھی، تو آپ نے پینترا ہی بدل لیا. آپ کو یعنی ایسا رویہ اختیار کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا آخرت پر ایمان بہت ہی کمزور ہے. کیونکہ اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہوتا تو آپ کو پورا یقین ہوتا کہ جو میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ کل ملے گا. اگر یہ نہیں بھی دے رہا تو مجھے تو ملے گا ہی ملے گا. ہاں بس پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا، آپ نے تو جزا دینی ہے، اس نے اکنالج بھی نہیں کیا، اس نے تو شکریہ بھی نہیں ادا کیا، اس نے تو قدر ہی نہیں کی. یعنی زندگی میں سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور کوئی جواب میں ہمارے ساتھ برا کرتا ہے یا ہمارے مشکل کے وقت ہمارے کام نہیں آتا جبکہ وہ کام آ سکتا ہو، تو پھر اس وقت یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے آخرت کے جزا کے لیے کیا تھا، آخرت میں بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، یا اس بندے سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا. اگر بندے سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت آپ کے اس میں نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے فالوورز جیسے ہم ہیں، ان کی اندر سکینت جو ہے اس کے لیول فرق ہے. وہ کسی کے اندر اسی درجے سے اسی حساب سے آئے گی جتنی وہ انبیاء کے طریقوں پہ چلنے والے ہوں گے. اور انبیاء کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے پکا، اللہ پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے. وہی سکینت الایمان والیقین. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کو غم اور دکھ کے مواقع پر سکینت نصیب ہوگی. یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور شیطان کے وسوسے بھی اسی وقت کام کرتے ہیں جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو جو ہی وہ وار کرتا ہے نا ہمارے اندر، کوئی بدگمانی ڈالتا ہے، کوئی چیز ایسی غم دلانے والی کوئی بات ڈال دیتا ہے، تو اگر ایمان ہے نا اندر تو وہ فوراً اس کو جلا دے گا، ختم. وہ خیال آئے گا اور گیا،
آیا اور گیا، کچھ بھی وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن جب ایمان نہیں ہوتا تو وہ وہاں پر جم جاتا ہے اور پھر وہ آگے سے پریشان کرتا ہے، اور پھر آپ دن کیا ساری ساری رات بھی پریشان رہتے ہیں، حالانکہ بات کچھ ہوتی نہیں. جی ناہید، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بندے نے اپنا کو کنٹرول رکھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھا ایٹیٹیوڈ بھی یا بہت برا ایٹیٹیوڈ بھی. لیکن ایسے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں یو کولڈ ہارٹڈ، آپ کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے. اسمائل کر دیا کریں نا، اس سے آپ کی وارمتھ پتہ چل جائے گی. ہاں مطلب یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے نا کہ یعنی بالکل بعض اوقات ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہم بالکل سینس لیس سے ہو جاتے ہیں. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے اچھے رویے کو جاری رکھنا چاہیے، اچھی فیلنگ کے ساتھ کنٹرول، یعنی نارمل رہے. استاذہ جی مجھے وہ سورہ انسان ہی کی آیت ہے نا کہ ان سے ہمیں جزا بھی نہیں چاہیے ولا شکورا، مجھے تو اتنی دل کو لگتی ہے یہ آیت بالکل، نا، تو اس کو یاد کیونکہ رکھیں. جو ہی آپ نے جزا کی توقع رکھی کام خراب ہوا. ہم ویکنڈ پہ جو تدبر میں سورہ صافات پڑھ رہے تھے، اور ابھی لاسٹ ویکنڈ ہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام والی وہ آیات پڑھی کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ سارا سین میں سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہے پہلے بھی وہ مشکل امتحانوں سے گزرے، اور یہ امتحان بڑھاپے کی اولاد، اور اس کو لیکن سکون سے لے گئے وہاں جا کے ان کو لٹا دیا. بیٹے بھی سکون سے ہیں، افعل ما تؤمر، کہہ رہے ہیں میرے کپڑے اتار لیں تاکہ آپ کو یعنی وہ کفن دینے میں آسانی ہو، اور عین اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی. یعنی یہ سارا کام جو وہ کر رہے تھے خواب دیکھنے سے لے کر اس وقت تک کہ جب انہوں نے باقاعدہ ان کو لٹا دیا، یہی تھی نا. یہاں پہ بات ہے نا کہ مومنوں کا سکینت بھی انبیاء کی جتنی مطابقت ہم کریں گے اس لحاظ سے ہوگی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ ڈیٹیل سے اس مومنٹ کو کیسے ڈسکرائب کیا، اور اس میں کوئی غم اور کوئی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کے کوئی الفاظ نہیں ہے. جیسے دوسری جگہ پہ آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کو جانتے ہیں تو وہ الفاظ میں ایکسپریس ہوتا ہے. جیسے اوجس فی ایگزیکٹلی نفسی موسیٰ. ایگزیکٹلی، لیکن یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یو کین پریکٹیکلی ریڈ تھرو کہ کس سکینت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مائک لیجیے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو علیہ السلام کو ان کو اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہاجرہ علیہ السلام ان سے صرف اتنا پوچھتی ہیں کہ آپ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں. اس کے بعد وہ کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے. اور کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ہاجرہ روز روتی تھی وہاں، کچھ نہیں، نتھنگ. کیونکہ اگر وہ غم میں رہتی نا تو اسماعیل علیہ السلام کی تربیت نہ کر سکتی. بھی تربیت شی واز کتنی اے سنگل اچھی تھی. پیرنٹ. اور کتنی اچھی تربیت کی کہ جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ آؤ تمہیں ذبح کروں تو پھر وہ آگے لیٹ گئے. بالکل سیلف پٹی نہیں تھا. جی. وَهِيَ سَكِينَةٌ تُسْكِنُ الْقُلُوبَ عَنِ الرَّيْبِ وَالشَّكِّ، یہ ایسی سکینت ہے جو دلوں میں سکون ڈال دیتی ہے ہر شک اور بے چینی سے. وَلِهَذَا أَنزَلَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اسی لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے مومنوں پر. فی اصعب المواطن، مشکل ترین مقامات پر. احوج ما كانوا الیہا، جب وہ اس کے سب سے زیادہ ضرورت مند تھے. کما قال اللہ سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اتاری. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان میں بڑھ جائیں یا اضافہ ہو جائے ان کے. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْاضْطِرَابِ وَالْقَلَقِ، اور جب اللہ نے جان لیا کہ مومنوں کے دلوں میں جو بے چینی اور قلق ہے،
قلق ہوتا ہے تنگی، یا بے چینی کے معنوں میں. وَذَلِكَ حِينَ مَنَعَتْهُمْ قُرَيْشٌ مِّن دُخُولِ بَيْتِ اللَّهِ عَامَ الْحُدَیبِیَّہ، اور یہ اس وقت ہوا جب قریش نے انہیں حدیبیہ کے سال اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. وَعَلِمَ مَا فِيهَا مِنَ الْإِيمَانِ وَالصِّدْقِ وَالْخَيْرِ، تو اللہ نے جان لیا جو ان کے اندر ایمان اور سچائی اور خیر تھی. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ عمرے کے ارادے سے گئے اور آپ کو روک دیا گیا ہو ایئرپورٹ پہ. شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. جب ہم اپنا ٹرپ پاکستان سے ٹرکی لے کے گئے تھے، یہ 1994 کی 5 کی بات ہے، 95. تو ہم پورا گروپ تھا اور سب عمرے کے ارادے سے لیکن یہ کہ ٹائم ایسا تھا کہ جس میں ہم پاکستان سے ویزا نہیں لے سکے تھے، تو یہ کہا گیا کہ وہاں سے مل جائے گا آپ کو ایز اے ڈیلیگیشن کو سم تھنگ، لیکن وہ انہوں نے نہیں دیا. ہم سب احرام میں تھے، ٹرکی سے واپس پاکستان جا رہے تھے، تو obviously لیکن ماشاء اللہ جتنا بھی سب ہمارے اسٹوڈنٹس نے، جتنا بھی گروپ تھا، کسی نے کوئی ہائے فریاد نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں نکالی. اللہ کی مرضی، اسی میں بہتری ہوگی. تو ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ 6 سال گزر چکے تھے مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے، اور وہ اللہ کے گھر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور وہ مکہ سے چند قدم ہی کہہ لیں، یعنی تھوڑے سے ہی دور تھے، لیکن قریش نے ان کو روک دیا. تو ان کے اندر کیا کیفیت ہوگی نا، وہ ان کا وطن بھی تھا، وہ ان کا گھر بھی تھا، وہ اللہ کا گھر بھی تھا، لیکن جب نہیں جا سکے تو ان کے اندر جو اضطراب پیدا ہوا، تو اس وقت اللہ نے سکینت اتار دی. کتنی مشکل ٹریولنگ تھی، 8 دن لگتے تھے اس وقت. تو اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں ایمان اور سچائی اور خیر کتنی تھی. سبحان اللہ. جب ہمارے دلوں میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایمان، سچائی اور خیر، وحب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ثبتہا بالسکینۃ، تو اللہ نے ان کو ثابت رکھا، جما دیا سکینت کے ساتھ. وانزلہا علیہم، اور سکینت ان پہ اتاری، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ علیہم، انزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. پیچھے ترجمہ گزر چکا ہے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومنها السکینۃ التي یجدها العبد عند القیام بوظائف العبودیۃ، اور اسی طرح وہ سکینت بھی ہوتی ہے جو بندہ عبادت کے کام کرتے ہوئے اپنے دل میں پاتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. وہی التی تورث الخشوع والخضوع، اسی سے خشوع و خضوع آتا ہے. وجمعیت القلب علی اللہ، اور یہ دل کو اللہ کی طرف جمع کر دیتی ہے، یعنی منتشر نہیں ہوتا دل خیالات. بحیث یؤدی عبودیتہ بقلبہ وبدنہ قانتا للہ عز وجل، اس اعتبار سے کہ وہ اپنی عبادت کو دل اور جسم کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاتا ہے، عز وجل کے لیے. والخشوع نتیجۃ ھذہ السکینہ، یہ نماز میں جو خشوع ہے نا، یہ اس سکینت کی وجہ سے آتا ہے. وثمرتھا، اور اس کا پھل ہوتا ہے. وخشوع الجوارح نتیجۃ خشوع القلب، اور اعضاء کا خشوع دل کے خشوع کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے. والاسباب المؤدیۃ الی السکینۃ سببها استیلاء مراقبۃ العبد لربہ جل جلالہ حتی کأنہ یراہ، اور وہ اسباب جو سکینت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کا سبب
اپنے آپ کو بندے کا اپنے رب جل جلالہ کے لیے مراقبہ کرنا، حتیٰ کہ یوں محسوس ہو جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی بندہ رب کو دیکھ رہا ہے، یعنی ایسی ڈیپ تھنکنگ میں چلا جائے کہ جیسے وہ رب کو سامنے پا رہا ہے۔ استیلا کا مطلب تھا غالب آنا، غلبہ، یعنی اوور پاور کرے، جتنا زیادہ وہ اس میں ڈوبا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ سکینت ہوگی۔ وَكُلَّمَا اشْتَدَّتْ هَذِهِ الْمُرَاقَبَةُ، اور جتنا زیادہ یہ مراقبہ شدید ہوگا، أَوْجَبَتْ لَهُ مِنَ الْحَيَاءِ وَالسَّكِينَةِ، تو وہ اس کے لیے حیا اور سکینت کو لازم کر دے گا، والمحبہ والخضوع، محبت اور خضوع خشوع عاجزی کو، والخوف والرجاء، خوف اور امید کو، ما لا يحصل بدونها، جو اس کے سوا حاصل نہیں ہوتا۔ فالمراقبة اساس الاعمال القلبیۃ كلها، یہ جو مراقبہ ہے یہ دل کے سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ مراقبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو خود واچ کرنا، رقیب سے، یعنی اپنی نگرانی دل کی خود کرنا کہ کیا سوچیں آ رہی ہیں، کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا یعنی کہ کیا کیفیت ہے اس وقت دل کی، ہر وقت دھیان اس پر ہونا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ وقد جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول اعمال القلوب وفروعها کلہا فی کلمۃ واحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اعمال کے اصول اور فروع سب کو ایک جملے میں واضح کر دیا ہے۔ وہی قولہ الاحسان، اور وہ ہے آپ کا فرمان احسان۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ وَكُلُّ عَبْدٍ مُحْتَاجٌ إِلَى السَّكِينَةِ عِنْدَ الْوَسَاوِسِ الْمُعْتَرِضَةِ، ہر بندے کو سکینت کی ضرورت ہوتی ہے جب اس پر وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جب وسوسوں سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ وَعِنْدَ الْخَطَرَاتِ السَّيِّئَةِ، اور برے خطرات کے وقت، لِيُثَبِّتَ قَلْبَهُ وَلَا يَزِيغَ، تاکہ وہ اس کے دل کو جما دے اور وہ ٹیڑھا نہ ہو۔ وَعِنْدَ الْمَخَاوِفِ لِيُثَبِّتَ قَلْبَهُ وَيُسْكِنَ جَأْشَهُ، اور خوف کے وقت تاکہ وہ اس کے دل کو ثابت قدم رکھے اور اس کا جو اضطراب ہے اس کو ٹھنڈا کر دے۔ وَعِنْدَ الْفَرَحِ، اور خوشی کے وقت، لِأَلَّا يَطْمَحَ بِهِ مَرْكَبُهُ فَيُجَاوِزُ الْحَدَّ، تاکہ اس کی سواری جو ہے وہ ڈگمگائے نہیں اور وہ حد سے کراس نہ کر جائے۔ وَعِنْدَ هُجُومِ الْأَسْبَابِ الْمُؤْلِمَةِ، اور تکلیف دینے والے اسباب کے ہجوم کے وقت، لِأَلَّا يَيْأَسَ وَيَقْنُطَ، تاکہ وہ مایوس نہ ہو، یقنط بھی مایوسی ہوتی ہے۔ یطمح بہ مرکبہ کا مطلب ہے یعنی وہ اپنی سواری پر ہی بھروسہ نہ کر لے، یعنی اسی کو مقصد نہ بنا لے۔ وَلِهَذَا أَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي مَوَاقِعِ الْقَلَقِ وَالْاضْطِرَابِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر بے چینی اور اضطراب کے مواقع پر سکینت نازل کی، کیوم الہجرت، ہجرت کے دن، حینما احاط المشرکون بالغار، جب مشرکین نے غار کو گھیر لیا تھا، کما قال اللہ سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن
إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وَكَيَوْمِ حُنَيْنٍ حِينَ وَلَّى الْمُؤْمِنُونَ مُدْبِرِينَ مِنْ شِدَّةِ بَأْسِ الْكُفَّارِ، اور جیسے حنین کے دن جب مومن کفار کی جنگ کی شدت کی وجہ سے پیٹ پھیر کر چلے گئے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی سکینت اتاری اپنے رسول پر اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھتے، وعذب الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وَكَيَوْمِ الْحُدَیبِیَّۃ حِینَ اضْطَرَبَتْ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ تَحَکُّمِ الْکُفَّارِ عَلَیہم، اور حدیبیہ کے دن کی طرح جب مومنوں کے دل بے چین ہو گئے کفار کے تحکم کی وجہ سے، یعنی اپنی باتیں منوانے کی وجہ سے ان کے خلاف۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ واما سکینۃ الوقار فہی نوع من السکینہ، جہاں تک وقار کی سکینت کا، ٹھہراؤ کی سکینت کا تعلق ہے تو یہ سکینت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ وسکینۃ الوقار کالضیاء لتلک السکینہ، اور سکینت الوقار جو ہے یہ اس سکینت کے لیے روشنی کی طرح ہے، کما یحصل الضیاء عن الشمس، جیسا کہ سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ وسکینۃ الوقار لہا ثلاث درجات، سکینت الوقار کے 3 لیولز ہوتے ہیں۔ الاولی، پہلا سکینت الخشوع، خشوع کی سکینت، عند القیام خدمتی رعایتاً و تعظیماً و حضوراً، جو خدمت کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت رعایت، تعظیم اور حضور قلب کے ساتھ۔ فالخشوع فی العبادت یکون برعایت حقوقها الظاہرہ والباطنہ، تو عبادت پہ جو خشوع ہے وہ اس کے ظاہری اور باطنی جو آداب ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔ وتعظیم الخدمت و اجلالها، اور خدمت کی یعنی خدمت کا جو احساس ہوتا ہے اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے طور پر۔ وذالک تبع لتعظیم المعبود و اجلالہ و وقارہ، اور یہ تابع ہے معبود کی تعظیم اور اس کی بڑائی اور اس کے وقار کے، اس کو عزت دینے کے۔ فعلی قدر تعظیمہ فی قلب العبد و اجلالہ یکون تعظیمہ لخدمتہ و اجلالہ و رعایتہ لہا، تو جس قدر اس کی تعظیم یعنی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی تعظیم ہوتی ہے اور یعنی بڑائی ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی خدمت اور اس کی بڑائی اور اس کی رعایت کی کیفیت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ خدمت کس کی ہوتی ہے؟ بندوں کی خدمت کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ جی، رعایت کرنا مطلب کسی کا خیال کرنا، یعنی اس کی نگرانی کرنا۔ اس کا سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کے اندر وقار اور ٹھہراؤ اور یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں؟ جب رب کی بڑائی اور اجلال ہوتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو کم چیز سمجھتا ہے، تو پھر جو بھی کام کرتا ہے وہ ہمبل طریقے سے کرتا ہے۔
وحضور القلب فیہا بمشاہدۃ المعبود کأنہ یراہ، اور دل کی حضور، دل کے جو حاضر ہونا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ معبود ایسے ہے جیسے معبود کو دیکھ رہا ہو، بمشاہدۃ المعبود کأنہ یراہ، ویتقدم من مقام الایمان الی مقام الاحسان، تو انسان ایمان سے اٹھ کر اوپر احسان کے لیول پہ آ جاتا ہے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، کانپ اٹھیں، ڈر نہیں جائیں، کانپ اٹھیں، خشع، وما نزل من الحق، اور حق میں سے جو نازل ہوا، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی اس سے قبل تو ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے فاسق بنے ہوئے ہیں۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ الثانیۃ السکینہ عند المعاملہ، معاملہ کرتے وقت سکینت۔ آپ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، کچھ لین دین کرتے ہیں، وہ بڑے ٹھہراؤ میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، آرام سے بات کرتے ہیں، آرام سے سنتے بھی ہیں آپ کی، آرام سے سمجھا بھی دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن کچھ لوگوں سے آپ بات ہی شروع کرتے ہیں تو وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ سکینت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سکینت ایک تو ہے نا کہ رب کی عبادت میں اور بندوں کی خدمت میں، وہ تو آپ خود ہی کر رہے ہیں، رائٹ؟ یعنی عبادت جب آپ کرتے ہیں اپنے اکیلے کھڑے ہیں، خدمت بھی آپ عام طور پر ون سائیڈڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا نا، آپ اس کی خدمت، آپ اس کو پانی کا گلاس دے رہے ہیں، آپ اس کو کچھ پیش کر رہے ہیں، کچھ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ہی کر رہے ہیں نا، وہ ون سائیڈڈ ہے۔ اب کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ سے کر رہا ہے، معاملہ کر رہے ہیں، آپ کا پیرنٹ سے معاملہ، آپ کا اپنے اسپاؤس سے معاملہ، آپ کا کسی راہ چلنے والے سے، کسی سے بھی جہاں آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس میں آپ کتنے آرام سے بات کرتے ہیں، کتنے آرام سے سمجھتے ہیں کسی کی بات، ایک دم جذباتی ہو کے بھڑک کے ناراض تو نہیں ہو جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، غصے میں تو نہیں آ جاتے، فلیئر اپ تو نہیں ہو جاتے، صرف اپنی تو نہیں منوانے کی کوشش کرتے، تو دوسرے کی بھی بات سمجھتے ہیں، یعنی دوسرے کے شوز میں پاؤں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ نہیں، دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ پھر؟ اوفینسو، موسٹ آف دا ٹائم وی آر اوفینسو ٹوورڈ چلڈرن، یہ ہمارا آئی تھنک کبھی کبھی ہم جب ہمیں خود دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو، جب ہم کسی کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں یا ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم ان کی بات سننے کے لیے بات سن رہے ہیں یا ہم جواب دینے کے لیے ان کی بات سن رہے ہیں۔ لائک دو قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم بس سن رہے ہوتے ہیں کہ بات جلدی جلدی ختم، میں جواب دے دوں جلدی جلدی، لیکن کبھی کبھی ہم غور سے سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جینیونلی جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا سوچ رہا ہے، تو جتنا ہو سکے ہمیں پہلے والا کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے والا۔ وَتَحْصُلُ بِمُحَاسَبَةِ النَّفْس، یہ نفس کے محاسبے سے حاصل ہوتی ہے،
وملاطفت الخلق، اور مخلوق کے ساتھ لطف و نرمی سے پیش آنے سے، ومراقبت الحق سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہی کہ اللہ دیکھ رہا مجھے، ومحاسبت النفس ہی تعرف ما لہا وما علیہا، نفس کا محاسبہ کیا ہے، حتیٰ کہ نفس کا محاسبہ اس وقت تک یہاں تک کہ وہ سمجھ جائے، جان لے کہ جو اس کا حق ہے اور جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وزکاتہا وطہارتہا، اور اس کی صفائی اور پاکیزگی، موقوف علی محاسبتہا، وہ اپنے محاسبے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ومحاسبت النفس یطلع علی عیوبہا ونقائصہا، نفس کا محاسبہ کیا ہے کہ انسان اپنے اس کے عیب اور اس کے نقائص کو جان لے، فیمکن السعی فی اسلام، فیمکنہ السعی فی اصلاحہا، اور اس کی اصلاح کے اس کو قابل کر دے، وملاطفت الخلق بمعاملتہم بما یحب ان یعاملوہ بہ من اللطف، مخلوق کے ساتھ لطف کا معاملہ کرنے کا مطلب کیا ہے، جس طرح انسان چاہتا ہے کہ دوسرے میرے ساتھ معاملہ کریں، یعنی آپ دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بات کرے، ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة، اور ان کے ساتھ سختی اور شدت اور سنگ دلی کا معاملہ نہ کرے، فإن ذلك ينفرهم عنه، یہ چیز اس کو ان سے متنفر کر دے گی، ويغريهم به، اور اس کے خلاف اس کو بھڑکا دے گی، ويفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله، اللہ اکبر، اور اس پر اس کے دل کو، اس کے وقت اور اللہ کے ساتھ اس کے حال کو بگاڑ دے گی۔ جب آپ کسی سے لڑ کے آتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کی نماز بہت اچھی ہو، اللہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق خراب ہونے لگتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ خراب کرتے ہیں۔ سو ٹرو۔ فلیس للقلب شیء انفع من معاملۃ الناس باللطف واللین والحلم والرحمہ، سبحان اللہ، دل کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ نفع مند نہیں ہو سکتی کہ انسان لوگوں کے ساتھ لطف، نرمی، حلم، برداشت اور رحمت کا معاملہ کرے، فإن معاملۃ الناس بذلک ثمرتہ، تو اس کا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اما اجنبی تکسب مودتہ و محبتہ، یا تو اجنبی جیسا کہ جو اس کی مودت اور محبت حاصل کرے، و اما صاحب و حبیب فتستدیم صحبتہ و مودتہ، یا پھر وہ اس کا ساتھی، اس کا پیارا، جس کے ساتھ اس کی صحبت اور مودت جو ہے وہ دائمی ہو جاتی ہے، و اما عدو و مبغض فتطفئ بلطفک جمرتہ وتستکفی شرہ، یا دشمن جیسا ہوتا ہے جو نفرت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے لطف کو کے انگارے کو بجھا دیتا ہے اور اس کے شر سے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ جیسا آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، یا تو لوگ الوف رہتے ہیں آپ سے، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے میں نے اس سے معاملہ کسی نے لڑائی کرنی، بہتر اپنی عزت بچا کے رکھو، دور ہو، یا پھر آپ کا اچھا معاملہ ہوتا ہے تو آپ ان کے پرماننٹ دوست بن جاتے ہیں، یعنی پکا تعلق ہو جاتا ہے، یا پھر دشمنی ہو جاتی۔ اما مراقبۃ اللہ سبحانہ فہی الموجبۃ لکل صلاح، جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مراقبے کا تعلق ہے تو اسی سے ہر چیز کی اصلاح ہوتی ہے، وخیر عاجل او آجل، جلد یا دیر سے ملنے والی خیر حاصل ہوتی ہے، ومراقبۃ الحق سبحانہ توجب اصلاح النفس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رقیب ہونا سمجھ کر انسان کی نفس کی اصلاح کا سبب بنتا ہے، واللطف بالخلق، اور مخلوق کے ساتھ لطف کا معاملہ، یعنی جب ہمیں یہ یاد رہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم مخلوق ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں ہم اس سے اچھا ہی کریں گے۔ الثالثہ، تیسری چیز، السکینۃ التی تثبت الرضا بالقسم، اللہ، وہ سکینت جو انسان کو اللہ کی تقسیم پہ راضی کر دیتی ہے، یعنی قدر پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ انسان راضی ہے، اس سے بھی سکینت ملتی ہے انسان کو۔ وتمنع من الشطح، اور ناراضگی کو روک دیتا ہے، یا یہ کہ اس کو بکھرنے سے روک دیتا ہے۔ وتوقف صاحبها عند حده من رتبۃ العبودیہ، اور اس کے ساتھی کو یا اس کے صاحب کو روک دیتی ہے حد کے پاس عبودیت کے رتبے سے۔
یعنی انسان کو پھر بندگی کا احساس دلا دیتی کہ بندہ ہے، رب نہیں ہے ہم کہ ہم تک یعنی کہ آبجیکٹ کریں اس چیز پر. فہذہ رتبہ توجب لصاحبہ ان یرضى بالمقسوم، یہ جو لیول ہوتا ہے یہ اس انسان کو قسمت پر راضی کر دیتا ہے. ولا تتطلع نفسه الى غیری، اور وہ اپنی ذات سے کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. کہتے میرے حصے میں یہی تھا کافی ہے، ادھر ادھر نہیں پھر وانڈر اراؤنڈ کرتا، روم اراؤنڈ کرتا. شطح کا ایک مطلب روم اراؤنڈ کرنا بھی ہے. وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ مَوَاهِبِ الْحَقِّ جَلَّ وَعَلَا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے زبردست بہت بڑے عطیات یا تحفوں میں سے ہے جو انسان کو ملتا ہے. وَمِنَ الْجَلِّ عَطَايَا، اور اس کے سب سے بڑی عطا ہوتی ہے. وَلِهَذَا لَمْ يَجْعَلْهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں اپنے رسول اور مومنوں ہی کے لیے رکھا ہے بس. وَالسَّكِينَةُ كَأَنَّهَا رِدَاءٌ يَنزِلُ، سکینت ایسے جیسے کوئی چادر ہو جو اترتی ہے. فَيُثَبِّتُ الْقُلُوبَ الطَّائِرَةَ، تو اڑتے ہوئے دلوں کو وہ جما دیتی ہے. وَيُهَدِّئُ الْانفعالات الثَّائِرَةَ، اور بھڑکتے جذبات کو سکون دے دیتی ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین. اے اللہ جو دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے. وصرفھا فی طاعتک، اور ان کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے. واہدنا لاحسن الاقوال والاعمال، اور ہمیں اچھی باتوں اور اچھے کاموں کی طرف راہ دکھا. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کیونکہ تو ہی سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سکینت ہوتی ہے تو انسان کا اللہ کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنی زندگی میں اختیار کرے. سوری چونکہ ٹائم کم تھا تو اس لیے کچھ چیزوں کو میں بہت ایکسپلین نہیں کر سکی، لیکن مفہوم سمجھانا مقصود تھا اور مفہوم سمجھ آ گیا آپ کو الحمدللہ. جی فرمائیں. استاذہ جب ہم 2005 کا کورس کر رہے تھے تو اس وقت یہ تو نہیں باتیں اتنی ڈیٹیل میں پتہ تھی کہ سکینت کیا ہوتی ہے اور کس چیز سے آتی ہے. تو کورس کے دوران ایسا ہوا کہ ہم نے گھر شفٹ کرنا تھا اور میرے ہسبینڈ نے کہا چھٹی کرنی ہے، اور میں نے کہا نہیں چھٹی میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں وہ سبق جو سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہے بندہ دوبارہ نہیں کر سکتا. تو میں نے ان سے کہا میں چھٹی نہیں کروں گی. تو انہوں نے کہا تم چھٹی نہیں کرو گی تو گھر پیکنگ کیسے ہوگی؟ اب یہ سارے سوچیں آدھی رات کو میں ڈبے پیک کروں اور میں اپنا کام پورا کر لوں تاکہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے. جس دن شفٹنگ ہونی تھی انہوں نے کہا آج تو تم بالکل نہیں جا سکتی. میں نے کہا آج میں نے جانا ہی جانا ہے، میں نہیں رکوں گی. اور میں چلی گئی اور انہوں نے کہا جب میں واپس آئی تو انہوں نے کہا دیکھا سارے کام خراب ہو گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ٹرک بڑا نہیں ملا چھوٹا ملا ہے اور میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے اور یہ میں کھڑا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں ہوتی تم تو تم یہ کر. میں نے کہا ایک منٹ رکے. یقین کرے استاذہ میں کونے میں گئی. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بڑا سارا زبردست عزت کا معاملہ ہو گیا. میں نے پڑھنے کے لیے گئی تھی اور میری ہیلپ کیجیے میں اور مجھے سنبھالیں. اور آپ یقین کریں استاذہ آج تک وہ حیران ہے اور میں بھی حیران ہوں. 2 بچے آ گئے ینگ اور انہوں نے آ کے کہا کہ انکل آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. چھوٹے ٹرک میں ہماری ساری چیزیں پوری آئیں، ان بچوں نے اتارا بھی، پیزا کھایا، اپنے گھر گئے. الحمدللہ سبحان اللہ. ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے نا، رغبہ اللہ نہیں کرتے نا. ہم سمجھتے ہیں ہم مسائل کو حل کر لیں گے یا یہ انسان کرے گا یا وہ کرے گا. کبھی ہم پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم ہسبینڈ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بچوں کی طرف دیکھتے ہیں. نہیں اللہ. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.